موسٹ آف دا ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی عام روٹین میں گاڑی چلا کر جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، آل آف اے سڈن پنکچر ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں اوکے آل آف اے سڈن ہم کہاں سے ہیلپ لیں، ہم خود ہی چینج کر لیتے ہیں۔ تو ہم نکلتے ہیں، ہم ٹائر چینج کرنے لگتے ہیں۔ جب چینج کر رہے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے نٹ آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں، تھوڑا سا زور تو لگے گا، آپ نے زور لگایا تو وہ آپ کا سانس اکھڑ گیا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور آپ کولیپس کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ویزو ویگل شاک ہو گیا۔ آپ کو بعد میں ہوش آتا ہے، آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی آپ کو تو ایک خاص کنڈیشن ہے جس میں سے آپ گو تھرو کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کو اپنی ڈائگنوسس پتہ چلتی ہے کہ آپ کو تو بائکسپیڈ یا یونیکاسپیڈ ایورٹک valve ڈیزیز ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہوا۔ اسی طرح ایک اور کنڈیشن لے لیں کہ بچی ہے، آپ نے ینگ ایج میں اس کی شادی کر دی، اب آل آف اے سڈن اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، شادی کے بعد وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کنسیو کر لیتی ہے، باڈی میں ایک ان گروئنگ فیٹس ہے، اس کو اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میٹ نہیں ہو رہی، اب آل آف اے سڈن اسے شارٹنیس آف بریتھ، سانس اس کا اکھڑ رہا ہے، پھول رہا ہے، کئی دفعہ وہ ویزو ویگل شاکس بھی ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہی ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ یونیکاسپیڈ یا بائکسپیڈ ایورٹک valve ڈیزیز ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے یونیکاسپیڈ یا بائکسپیڈ valve ڈیزیز؟ آپ لوگ سوچیں گے نارملی اللہ پاک نے ایک جو والو ہے جو کہ خون جو پیوریفائڈ ہو کر آتا ہے اس کو ہم نے دلز نے پورے باڈی میں پش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہے ہارٹ کا، کہ ہمارے ہارٹ میں دل پورے جسم سے خون آتا ہے، ہمارا دل میں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے پیوریفائڈ ہو کر دوسرے حصے سے لیفٹ حصے سے پورے باڈی میں جاتا ہے۔ اس سسٹم میں اللہ پاک نے والو بھی لگائے ہیں، جیسے کہ ہمارے پائپس میں والو ہوتے ہیں تاکہ ون وے یونی فلو ایک رہ سکے۔ اس فلو میں نارملی اللہ پاک نے 3 بنائے ہیں، ایک جو ایورٹک والو ہے اس کے سپٹم 3 بنائے ہیں۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ والو اللہ پاک کی طرف سے اس میں 2 قصب ہوتے ہیں یا 1 قصب ہوتا ہے، اور یہ جو بیماری ہے یونیکاسپیڈ یا بائکاسپیڈ یہ موروثی ہے، یہ والدین میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے، جس میں سے کہ اگر ان کے 4 بچے ہیں تو یہ ان 4 میں سے ایک کو ڈیفینیٹلی پاس آن ہوتی ہے، اور پورے ہمارے جو یہ کنڈیشن ہے یہ 1% پیپل کو ہوتی ہے، 1% لوگوں کو ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی والدین سے پاس آن ہوتی ہے۔ جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہماری ڈیمانڈ کم ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، سم ٹائمز ہم یوتھ تک، ارلی ایڈلٹہڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اچانک سے ہماری فزیکل ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، ہم زیادہ کرنے کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت سائن اینڈ سمٹمز نظر آتے ہیں، اور وہ موسٹلی ایورٹک والو جو اب نارملی فنکشن نہیں کر رہا ہے نا، ریگرجیٹیٹ ہو رہا ہے، تو وہ بلڈ جو پش ہونا ہے ہارٹ سے باڈی میں، اس نے واپس اوور فلو کر کے واپس ہارٹ میں آ جانا ہے۔ ہارٹ کے اوپر لوڈ زیادہ پڑے گا، سمٹمز کیسے ہوں گے؟ آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں جا رہا ہے باڈی میں، سانس اکھڑ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور اچانک سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جو پھیپھڑوں میں بھی سسٹم لگایا ہے جس کی وجہ سے آکسیجن ڈیٹیکٹ ہوتی ہے، جو سرخ خلیے خون کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کم کرتے ہیں، تو ایک دم سے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت بھی اگر آپ کا پراپر تھورولی چیک اپ نہ کیا جائے اور نہ پتہ چلے کہ آپ کو کیا کنڈیشن ہے، اور ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ اچھا جی آپ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ ہے وہ ہے، اب آپ گھر جائیں، گھر بھیج دیا آپ کو، آپ کی ایکو نہیں کی، آپ کو پراپر فالو اپ نہیں کیا کہ یہ کیوں ہے، تو آپ کو یہ کنڈیشن دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ زیادہ سیویئر بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہارٹ لوڈ لے رہا ہے وہ کل کو ہارٹ اوور لوڈ میں بھی جا سکتا ہے، اور لیفٹ ہارٹ فیلئر تو کامن ہے، پریشر بیک فلو ہو تو رائٹ ہارٹ فیلئر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے کمپلیکیشنز اسی طرح زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ سروائیول ریٹ اور پروگنوسس کم ہو جاتی ہے۔ تو اٹس بیٹر کہ آپ پہلے ڈائگنوسس کرا لیں، پراپر تھورو ڈائگنوسس کرا لیں اور وقت پہ علاج کرا لیں۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، ہم تو یہ والو چینج کر دیتے ہیں، ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں اور نیا والو لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو پھر ایک خون پتلا کرنے والی دوائی
فار دا ریسٹ آف دا لائف لینی پڑتی ہے. رائٹ, ان بیماریوں سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی بھی مشورہ لینا ہے یا مزید تفصیلات جاننی ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا جو لنک آ رہا ہے یا جو نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور مزید کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو.